بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل جب پاکستانی قوم اپنے آزادی کی خوشی اور اس کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اس دوران ہمیں ایک بری خبر سننے کو ملی۔ سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال باہر پھینکو۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو پاؤں تک اس کو محسوس کیا جانا چاہیے، اور یقیناً ایک جسم میں یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو وہ پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن عجب زمانہ آ گیا کہ جن کو پروردگار نے، دنیا بنانے والے نے کہا کہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جن کے بارے میں وہ ہستی جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال باہر پھینکو۔ آج وہ لوگ جن کو اپنا عرب ہونے پر فخر ہے، آپ علیہ السلام کی وجہ سے عربوں کو جو عزت ملی، مقام ملا، 14 صدیوں کے بعد روئے زمین کے لوگ آپ علیہ السلام سے نسبت اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ عرب جن کو اس چیز پر بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم عرب ہیں، ہم دنیا سے افضل ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، صرف تقوی والا ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ آج وہ عرب اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلام سمجھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جن کا ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ان ممالک کے اندر کام کرتے ہیں وہ یہ چیز کو ضرور سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ میں اپنی بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ بری خبر کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس چیز کا باقاعدہ اعلان کیا کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے ممالک کے اندر اپنے سفارت خانے کھولیں گے، تجارتی معاہدے ہوں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ کرونا کا جب مسئلہ چل رہا تھا، اس وبا کے دوران UAE نے اپنا پہلا جہاز تل ابیب میں اتارا تھا، اور بہانہ یہ تھا کہ یہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجی ہے۔ یہ تو فلسطینی اتنی جو کہ چکی، ظلم کی چکی سے پس چکے ہیں، وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ UAE دراصل اس کام کے پیچھے اپنے مفادات رکھتا ہے اور وہ اسرائیل سے دوستی چاہتا ہے، لہٰذا ہم اسرائیل کے ذریعے دی جانے والی امداد قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے UAE کی امداد قبول نہیں کی، حالانکہ اتنے مشکل حالات تھے یہ کرونا میں۔ آپ سب اس چیز سے باخبر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرونا کے دوران لاک ڈاؤن میں لوگوں کے کاروبار، بزنس بند ہو چکے تھے، تو لوگوں کی مالی حالت کیسی تھی۔ اس کے باوجود بھی
فلسطینیوں نے ان کی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ دسمبر 2019 کے اندر یو اے ای کے ایک وزیر عبداللہ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں اسرائیل سے دشمنی نہیں بلکہ دوستی کر لینی چاہیے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ پھر ان لوگوں کو مسلمانوں کی اتنی ہمدردی ہے کہ پہلے تو انہوں نے ابوظہبی کے اندر یو اے ای میں ایک مندر تعمیر کروایا۔ پھر جب کشمیر کا مسئلہ بنا، کشمیر پر ظلم کرنے والے، بربریت کی نئی تاریخ رقم کرنے والے، جو 72 سالوں میں کوئی بھی انڈین وزیر اعظم نہ کر سکا، وہ وزیر اعظم مودی نے کیا۔ ان کو لاک ڈاؤن میں بند کر دیا۔ اس کی تفصیل آپ سب کو معلوم ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ بہرحال اسی مودی کو یو اے ای والوں نے بلوا کر اس کو ایوارڈ دیا۔ یہ کس چیز کا ایوارڈ تھا؟ کیا مسلمانوں کا خون بہانے پر اس کو ایوارڈ دیا گیا؟ مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کرنے کی وجہ سے اس کو یہ انعام دیا گیا؟ پھر جب پاکستان نے اپنے تمام اسلامی ممالک سے یہ کہا کہ کشمیر کے حق میں آواز بلند کریں، تو یہ یو اے ای اور سعودی عرب کے سفیر پاکستان آئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کشمیر کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بناؤ، اس کو امت کا چورن کہہ کر مت بیچو، یہ آپ کا اور انڈیا کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں کسی اور کو مت گھسیٹو۔ یہ ان کی حالت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کے مطابق بھی یہ لوگ تو نہیں چلتے، اور ان کی تمام تر جو زندگی ہے، جو طرز حکمرانی ہے، وہ میرے خیال کے اندر تو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ سعودی عرب سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، اور وہ جو لوگ موجودہ وہاں موجود ہیں، حکمران ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ بہرحال بات یو اے ای کی کر رہے ہیں، لیکن ان قریب ناظرین بہت جلد آپ کو کچھ اور عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت جلد آپ کو یہ خبریں سننے کو ملیں گی، کیونکہ یہ مہم کافی عرصے سے چل رہی تھی، جس میں باقاعدہ اسرائیل میں ایک پروگرام ہوا۔ ان کے ایک سینئر ترین عہدیدار نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ صدر ٹرمپ کی اسی صدارتی مدت کے اندر 8 سے 10 عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو پاکستانی پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے، اونلی اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اگر کچھ پاکستانی لوگ اسرائیل گئے، مولانا اجمل قادری صاحب آج سے 20-22 سال قبل گئے تھے، وہ کیسے گئے اس بارے میں معلوم تو نہیں۔ اداکارہ ریما بھی کچھ عرصہ قبل گئی، تو اس کی تو بنیاد یہ بن سکتی ہے کہ اس کا شوہر جو کہ امریکی شہریت رکھتا ہے، وہ امریکی پاسپورٹ پر وہاں چلے گئے ہوں گے۔ اب پاکستان میں بھی کچھ امریکہ کے تنخواہ دار موجود ہیں، اسرائیل کے تنخواہ دار موجود ہیں، جو وقفے سے یہ مہم چلاتے رہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ نہ تو عرب ممالک کو فلسطین پر ہونے والا ظلم نظر آتا ہے، نہ کشمیر میں ہونے والا ظلم نظر آتا ہے، نہ مظلوم انسانیت نظر آتی ہے، نہ امت کی مظلومیت نظر آتی ہے۔ ان کو کہیں بھی ظلم نظر نہیں آتا، ان کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہے ان کے اپنے ذاتی مفادات۔ جہاں ان کے مفادات ہوں گے وہاں نہ ان کو مسلمان نظر آئیں گے، نہ اسلام نظر آئے گا، نہ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، بلکہ ان کو صرف اپنے مفادات نظر آئیں گے، اور مفادات کی خاطر یہ ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے ہیں۔ پاکستانی قوم کو شاید اس وجہ سے وہ اپنی ہمدردی لینے کے لیے انہوں نے ایک شرط یہ رکھی، جس کو بڑا اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جی ایک شرط یہ ہے جس کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کیا کہ ہم فلسطین میں جا کر، اسرائیل میں جا کر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھ سکیں گے۔
تو یہ ایک صرف شک اس وجہ سے رکھی کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں کہ دیکھو جی یو اے ای نے کتنا بڑا کام کیا، انہوں نے اگر ان کو تسلیم کیا تو ساتھ یہ شرط بھی منوائی کہ ہم مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ سکیں گے۔ کون یہ کیسی نمازیں؟ اللہ پاک ان کو غیرت عطا فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ لوگوں نے اسلامی ممالک نے پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن اب یہ جو پاکستان کے قریبی دوست یو اے ای، اب اس کے بعد جو مزید اس کو تسلیم کریں گے وہ بھی پاکستان کے قریبی دوست ہوں گے، لیکن پاکستان کی عوام کو، قوم کو اور حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں کم از کم، کیونکہ ہم پاکستان جو ہے 58 اسلامی ممالک کے اندر واحد ایٹمی قوت ہے، ہماری فوج ایک مضبوط ترین فوج ہے، ہمیں پاکستانی قوم کو اور پاکستانی فوج کو جنگوں کا تجربہ بھی ہے، ہم بزدل بھی نہیں، اور ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اہل و عیال سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں فلسطینی عوام کا ساتھ دینا ہوگا، فلسطینی قوم کا ساتھ دینا ہوگا، کشمیریوں کا ساتھ دینا ہوگا، کشمیری عوام کا ساتھ دینا ہوگا، ان لوگوں کو آزادی دلوانے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی، ان کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سبق سکھانا ہوگا، ان کو ظلم سے نجات دلوانی ہوگی تاکہ وہ بھی اپنی آسانی کی زندگی کی طرف پلٹ سکیں اور حقیقی زندگی کی طرف آ سکیں۔ مدت گزر گئی، عرصہ ہو گیا کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، پتھر اور ٹینک کا کیا مقابلہ ہے، لیکن وہ لوگ جھکے نہیں۔ افسوس ہوا یو اے ای کے اس فیصلے پر کہ جو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ غریب ترین فلسطینیوں جتنا جذبہ بھی رکھنے سے قاصر ہیں، یا اللہ نے ان کو وہ صلاحیت یا وہ توفیق ہی نہیں عطا کی کہ ان کے دل کے اندر مسلمانوں کی، اہل اسلام کی، مظلوموں کی، محکوموں کی ہمدردی ہوتی۔ پاکستانی عوام کے دل کے اندر روئے زمین پر ہونے والے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف نفرت اور مظلوم کی ہمدردی ہوتی ہے۔ ہمارے حکمران بھی یقیناً یہ ہمدردی رکھتے ہوں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کیا جائے گا جو اسرائیل کی ہمدردی میں اور ان کے تنخواہ کے بل بوتے پر یہاں ایسی فضا بنانے کی کوشش کریں یا ایسی مہم چلانا چاہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ ہمیں کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان زخمیوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہیے۔ یو اے ای کے فیصلے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ یو اے ای کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو باقی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستانی عوام تک اور روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں تک یہ آواز پہنچ سکے کہ ہمیں اسرائیل سے نہیں فلسطین سے محبت ہے، ہمیں اسرائیل سے نفرت اور فلسطینی عوام سے محبت ہے۔ ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ ہم محکوموں کو آزادی دلوانے والے ہیں، ہم ان کو صدیوں محکوم نہیں دیکھنا چاہتے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔